صرف امام حسین بچے ہوئے ہیں اور دوسرے امام زین العابدین بچے ہوئے ہیں۔ امام زین العابدین بیمار ہے، اتنی ان میں طاقت نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو سکیں، لیکن اس کے باوجود وہ مشقت کے ساتھ، مشکلوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے والد محترم، اے میرے ابا جان، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں خیمے میں موجود ہوں اور آپ لڑنے کے لیے کربلا کے میدان میں چلے جائیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اے ابا جان، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی کربلا کے میدان میں جاؤں، میں بھی میدان میں اتروں اور جام شہادت نوش فرما لوں۔ امام حسین نے فرمایا کہ نہ نہ بیٹے نہ، اب تمہیں اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ ظالم لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر میں نے تمہیں بھی پہلے بھیج دیا تو یہ تمہیں بھی شہید کر دیں گے، اس کے بعد تمہاری ماں اور بہنوں کا خیال کون رکھے گا؟ ان کو صحیح سلامت مدینہ کون لے کر جائے گا؟ ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اگر تم بھی شہید ہو گئے تو ان کے گھر میں کوئی محرم نہیں بچے گا، اس لیے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم میدان میں جاؤ اور ان ظالموں سے جہاد کرو، ان ظالموں سے لڑو، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا کہ اب میرا نمبر ہے، اب میں ان ظالموں کے سامنے جاؤں گا، اب میں لڑوں گا ان ظالموں سے۔ امام حسین اپنے خیمے کے اندر آتے ہیں، آنے کے بعد امام حسین اپنا صندوق کھولتے ہیں اور اپنا صافہ لیتے ہیں، اور لینے کے بعد اس صافے کو باندھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا کی تلوار لیتے ہیں، لینے کے بعد جب آپ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو بہن ہے وہ بھی آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کی بیٹی ہے وہ بھی آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کی بیویاں ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ رہی ہے، اور یہی کہہ رہی ہے، حسین تم یہ کہاں جا رہے ہو، تم یہ کہاں جا رہے ہو؟ ان ظالموں نے جب 6 ماہ کے دودھ پیتے ہوئے بچے کو نہ چھوڑا تو سوچو کہ تمہارے شہید ہونے کے بعد یہ ہم پر کتنا ظلم کریں گے، آپ کے شہید ہونے کے بعد یہ ہمیں کتنا ستائیں گے، کتنا تڑپائیں گے اور کتنے ظلم ہم پر ڈھائیں گے۔ امام حسین نے کہا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو، اللہ تمہارا نگہبان ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، مجھے میدان میں آج جانا ہی، اس کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے، اور میں جا کر رہوں گا، کیونکہ حسین علی کا لڑکا ہے، اور علی وہ ہے کہ جس کی رگوں کے اندر شجاعت دوڑتی ہے، جس کی رگوں کے اندر بہادری دوڑتی ہے، تو حسین مرنے کے ڈر سے اپنے خیمے میں نہیں رک سکتا ہے، موت کے ڈر سے امام حسین اپنے گھر میں نہیں رک سکتے ہیں، باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے ہیں۔ امام حسین بہرحال تیار ہوتے ہیں، تیار ہونے کے بعد میدان میں جاتے ہیں، میدان میں جانے کے بعد خطاب امام حسین فرماتے ہیں۔ امام حسین ان تمام یزیدیوں سے کہتے ہیں کہ او ظالموں، کیا تم بھول گئے کہ میں کون ہوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ جس کے مقابلے کے اندر تم کھڑے ہو اور جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو، آج اس دنیا کے اندر اس نبی کا مجھ سے زیادہ قریبی رشتہ دار کوئی نہیں ہے، میں اس نبی کا نواسا ہوں، نواسا، اور فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر اور مولا علی کا بیٹا ہوں۔ کیا تم مجھے پہچان نہیں رہے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ تم نے ہی مجھے خط لکھ کر بھیجے تھے، اور ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں تم نے خط لکھ کر میرے پاس بھیجے تھے اور کہا تھا کہ آپ کوفہ آ جائیں، اور جب میں آ گیا تو تم نے ہی میرے ساتھ کیا کیا؟ تم نے میرے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، تم نے میرے بھتیجوں کو بھی قتل کر دیا، تم نے میرے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا، میرے خاندان کے ایک ایک چشم و چراغ کو تم نے قتل کر رکھ دیا، اور آخر کے اندر میں تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ آج میں تمہارے سامنے یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ مجھے پہچان لو کہ میں کون ہوں۔ کل قیامت کے اندر یہ نہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے سامنے کون کھڑا ہے اور کیوں کھڑا ہے۔ امام حسین نے ایک لمبی تقریر فرمائی، اور جب امام حسین نے تقریر فرمائی تو یزیدیوں کے اندر بہت سے لوگ ایسے تھے جو امام حسین کی تقریر سننے کے بعد رونے لگے، ان کا خطاب سننے کے بعد ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے،
ان کے دل نرم پڑ گئے، ان کے دلوں کے اندر محبت اہل بیت جاگ گئی۔ لیکن جب یہ معاملہ یزیدیوں نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اگر تھوڑی دیر ہم نے اور امام حسین کو تقریر کرنے دی، بیان کرنے دیا، خطاب کرنے دیا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمام کے تمام ہمارے ہی مخالف ہو جائیں، یہ تمام کے تمام ہمارے ہی مخالف ہو جائیں اور ہمیں ہی قتل نہ کر دے۔ تو ان ظالموں نے شور برپا کر دیا کہ حسین کوئی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب معلوم ہے۔ اور آپ سن لیجئے، آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیجئے یا آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ امام حسین نے جب یہ والی بات سنی کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیے یا یزید کی بیعت کیجئے، امام حسین نے فرمایا کہ تمہارے اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کہ تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر مجھے یزید کی ہی بیعت کرنی ہوتی تو میں 18 سال کے جوان بیٹے علی اکبر کی شہادت کیوں دیتا؟ اگر مجھے یزید کی ہی بیعت کرنی ہوتی تو میں علی اصغر کی شہادت کیوں دیتا؟ اگر مجھے یزید کی ہی بیعت کرنی ہوتی تو میں اپنے خاندان کے ان خوبصورت نوجوانوں کو آج اس کربلا کے میدان میں شہید کیوں کرتا؟ مجھے یزید کی بیعت ہرگز نہیں کرنی ہے۔ اور رہی بات یہ کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤں تو میں پہلے سے تیار کھڑا ہوں۔ یہ تقریر صرف اس لیے تھی کہ کل قیامت میں تم یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ حسین ہمارے سامنے کھڑے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ بات کیا تھی، اس لیے میں نے تمہارے سامنے تقریر کر دی ہے۔ اس کے بعد بات ختم ہو گئی، امام حسین جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یزیدیوں کے اندر جو سب سے بہادر تھا اس کو بھیجا گیا کہ جاؤ، حسین ابن علی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، 3 دن کے پیاسے بھی ہیں، اتنی اولادوں کے زخم سینے پر کھائے ہوئے ہیں، اتنی لاشوں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے ہوئے ہیں۔ شاید کہ حسین ٹوٹے ہوئے ہوں گے، شاید کہ حسین کمزور پڑ گئے ہوں گے، شاید کہ حسین کے بازوؤں میں اب وہ طاقت نہ رہی ہوگی، شاید کہ امام حسین کے اندر وہ شجاعت جو مولا علی کے اندر دوڑ رہی تھی وہ کمزور پڑ گئی ہوگی۔ یزیدی یہ سمجھ رہے تھے، مگر قسم خدا کی یزیدیوں کے اندر سے جب مقابلے کے لیے آتے ہیں اور دہاڑتے ہوئے آتے ہیں، اے حسین تم ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہم وہ ہیں جو شام کو بھی ہم نے فتح کیا، شام کے بڑے بڑے بہادر، عراق کے بڑے بڑے بہادر ہمارے سامنے لڑنے سے ڈر جاتے ہیں، اور تم یہاں بھوکے پیاسے آج ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہو۔ حسین نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے میں کون ہوں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس نے باب خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، میں اس علی کا بیٹا ہوں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے باپ علی نے مرحب کو کیسی دھول چٹائی تھی، کہ تم اس کو بھول گئے ہو؟ وہ بھی یہ باتیں کرتا ہوا میدان میں آیا تھا، وہ بھی یہ ڈینگے ہانک رہا تھا کہ میں 1000 کے لشکر میں اکیلا کھڑا ہوتا ہوں، میرے سامنے کوئی لڑنے کے لیے نہیں آتا ہے، وہ بھی یہ باتیں کرتا ہوا آ رہا تھا۔ یزیدیوں کے اندر سے آتے ہیں، امام حسین کے اوپر وار کرتے ہیں، امام حسین بچ جاتے ہیں، اس کے بعد امام حسین تلوار گھماتے ہوئے ایسی تلوار مارتے ہیں کہ ان کے جسموں کو الگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امام حسین کے مقابلے میں جتنے بھی آ رہے ہیں مارے جا رہے ہیں۔ جب یہ بات یزیدیوں نے دیکھی تو وہ پکار اٹھے اور کہنے لگے کہ اگر اسی طریقے سے جنگ ہوتی رہی تو یہ 22,000 کیا، اگر 22 لاکھ بھی حسین سے لڑتے رہیں گے سارے کے سارے مارے جائیں گے، سارے کے سارے مارے جائیں گے، اس لیے حسین سے ایسے نہیں لڑا جائے گا، حسین کے لیے کوئی اور ترکیب آزمائی جائے گی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ اب مقابلے میں کوئی نہ جائے، بلکہ دور کھڑے ہو کر امام حسین کے اوپر تیر سے نشانے لگائے جائے۔ اور ان ظالموں نے یہی کیا کہ امام حسین کے اوپر تیر سے وار کیا اور امام حسین کو زخمی کیا، امام حسین کے گھوڑے کو زخمی کیا۔ اور جب آپ اتنے زخمی ہو گئے اور اتنے زخموں کے اندر چور ہو گئے تو آپ گھوڑے سے اتر جاتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے جسم اطہر پر، جسم مقدس کے اوپر 72 زخم لگے ہوئے تھے۔ کتنے زخم لگے ہوئے تھے؟
72 زخم لگے ہوئے تھے. اس کے بعد جب امام حسین زخم سے چور ہو کر نیچے گر جاتے ہیں تو اپنے سر کو سجدے میں ڈال لیتے ہیں. اس کے بعد ان ظالموں نے دیکھا کہ اب حسین میں اتنی وسعت نہیں, اتنی طاقت نہیں کہ یہ کھڑے ہو کے لڑ سکے. اس کے بعد وہ ظالم نیزوں سے امام حسین کے اوپر وار کرتے ہیں اور انہیں یزیدیوں کے اندر سے ایک شخص امام حسین کے سر کو الگ کرنے کے لیے آتا ہے. لیکن جب امام حسین کے چہرے مبارکہ کو دیکھتا ہے اور ان کے چہرے کی رونق کو دیکھتا ہے تو اس سے گھبرا جاتا ہے, گھبرا کر دور ہٹ جاتا ہے. مگر اس میں کچھ بدبخت ایسے تھے کہ جن کو حکومت کا, گورنری کا, حاکم بننے کا اتنا لالچ تھا, وہ ظالم وہاں پر جاتے ہیں اور امام حسین کے سر اقدس کو ان کے جسم اقدس سے الگ کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ یہ 10 تاریخ ہے کہ جس کے اندر ان چاند کی بوڑھی نگاہوں نے دیکھا ہے, آسمان نے دیکھا ہے, اس زمین نے دیکھا ہے کہ امام حسین کو کس طریقے سے ان ظالموں نے ظلم کیا. مگر حسین نے قیامت تک آنے والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم ہمیں ماننے والے ہو تو مجھے ماننے والا کبھی سینہ نہیں پیٹے گا, مجھے ماننے والا کبھی بزدل نہیں ہوگا, مجھے ماننے والا کبھی میدان سے بھاگنے والا نہیں ہوگا, مجھے ماننے والا کبھی بھی ظالموں کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور امام حسین تو وہ ہے جو کہ پوری دنیا کو یہ سبق دے گئے کہ تمہارے سامنے کتنا ہی بڑا لشکر کیوں نہ کھڑا ہو, اگر تم اکیلے ہو تو ان ظالموں سے بھڑ جاؤ. اور یہی چیز آج لوگوں نے آزمائی ہے اور آج پوری سرکار کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ بتا دیتے ہیں زندہ رہ کر ہی ضروری نہیں کہ جنگ جیتی جائے, کبھی کبھی شہید ہو کر بھی جنگ جیت لی جاتی ہے. وہ دیکھو کہ جو کربلا کے میدان میں امام حسین شہید ہوئے, آج تک ان کا نام لیا جا رہا ہے, ان کو پکارا جا رہا ہے, ان کے نام کے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں اور پھیرائے جا رہے ہیں. مگر وہ یزید کہ جس نے حسین کو قتل کروایا, اس کے اوپر آج بھی لعنت بھیجی جا رہی ہے, کل بھی لعنت بھیجی جاتی رہے گی اور انشاءاللہ قیامت میں بھی اس کے اوپر لعنت ہوگی اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو میرے بھائی جو بزرگ دوستو, ہم اور آپ وہ ہیں جو حسین کے سچے ماننے والے ہیں, حسین کے سچے ماننے والے ہیں, جھوٹے ماننے والے